الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سلسلہ وار گفتگو دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں اس وقت چل رہی ہے، تو اسی ضمن میں ہم آج آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے سے دین پر ترجیح دینے والے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا کو دین پر ترجیح دے، یعنی کہ گویا وہ دنیا کے لیے عمل کرے اور اپنی آخرت کے لیے عمل نہ کرے، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اپنی دنیا کو منزل مقصود سمجھ لے، منزل مقصود بنا لے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کام انجام دے وہ صرف اس کے دنیا کے لیے ہوں، بلکہ نہ تو اس کے دین کے لیے ہوں نہ آخرت کے لیے ہوں، تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے، بندہ اگر دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے، پھر اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ گواہی تو وہ دے رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دین پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر تو اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا، لیکن تو دنیا کی تیاری کر رہا ہے، کہ یعنی جو تیرے کام تھے وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے تھے، دین کے لیے نہیں تھے، تو نے صرف دنیا کے لیے سارے کام انجام دیے اور آخرت کے لیے اور دین کے لیے تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اگر تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 10,497 اور 498۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کرے اور اس کی فکر و غم غیر اللہ کے لیے ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی انسان جب صبح کرے اور اس کی فکر کیا ہو، صرف دنیا کے لیے ہو، دنیا کا معلومات حاصل کرنا، اور دنیا کے لیے جو کام کرے وہ صرف اس کی دنیا کے لیے ہوں، اور اس کی فکر صرف کیا دنیا بھی فکر ہو، جو بھی فکر ہو صبح اٹھنے کے بعد صرف اس کی فکر دنیا کے لیے ہو، اس کی آخرت کے لیے اس کی کوئی فکر نہ ہو، اور اللہ کے ذکر کے لیے اس کی کوئی فکر نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے لیے اس کی کوئی فکر نہ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کی کوئی فکر نہ ہو، اس کی آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی فکر نہ ہو، صرف اس کی صبح اٹھنے کے بعد اگر فکر ہو تو صرف ایک ہی فکر ہو کہ اسے دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال کمانا، ہمیں کہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، اپنی دنیا کو رنگین اور عیش و عشرت والی بنانا، اور دنیا کو اپنے حسین بنانا، دنیا کو اپنی خوبصورت بنانا۔ تو جو بھی وہ عمل کرے اور اس کی جو فکر ہو صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حاکم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7889،
اور شعب الایمان کی حدیث کا نمبر ہے 10,517۔ اگر لوگ دنیا کی حقیقت کو جانتے تو ان کے دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتے۔ تو گویا انہوں نے دنیا کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے جو دنیا کی زیب و زینت دیکھی، دنیا کی خوبصورتی دیکھی، اسی پر وہ فدا ہو گئے اور اسی کو انہوں نے جو حقیقت جان لیا۔ حالانکہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور ہمیں ہر چیز کا ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ تو جو لوگ صرف دنیا کا ظاہر دیکھتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، تو وہ کبھی دنیا کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، باطن تو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی حقیقت کو جانتے کہ جتنا کہ میں جانتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی حقیقت کو جانتے جتنا کہ میں جانتا ہوں تو تمہارے دل دنیا سے اٹھ جاتے اور اچاٹ ہو جاتے۔ اور جو بندہ دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور جو شخص دیکھو کہ وہ دنیا میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا ہے اور دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے، دنیا کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ دنیا کو معلومات سمیٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور اس کا پورے دن کے جو کام ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، تو سمجھ لو اسے دنیا کی حقیقت کا علم بھی نہیں، وہ دنیا کی حقیقت نہیں جانتا، یہ علامت ہے اس کی۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 10,330۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک دنیا سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا سب سے ناپسندیدہ شے ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب سے پیدا فرمایا اس کی طرف کبھی نظر رحمت نہیں کی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یعنی اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں، زمین اور آسمان میں جو اس نے مخلوق پیدا کی، سب سے ناپسندیدہ شے اگر ہے تو وہ دنیا ہے، کہ جس کی محبت میں آج اکثر لوگ مبتلا ہو گئے، اس کی رغبت میں لوگ مبتلا ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک کائنات کی تمام شے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے، یہ دنیا ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ گئے، دنیا کے غلام بن گئے ہیں اور دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ دنیا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا کبھی اس پر نظر رحمت نہیں کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو تو سوچو وہ دنیا کیسی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہو اور اللہ نے کبھی اس پر نظر رحمت بھی نہ کی ہو، تو سوچو اس دنیا کی حقیقت کیا ہوگی، کتنی بری شے ہوگی دنیا، جو انسان کو اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اسے ہلاک و تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ کہ جیسی بندہ قبر میں پہنچتا ہے تب اسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بے شک ہم دنیا کے بہت بڑے چنگل میں پھنس گئے تھے، دنیا نے اپنی زیب و زینت اور اپنی آرائش میں ہمیں پھانس لیا تھا اور ہم اسی کے ہو کر رہ گئے تھے اور اسی کو حاصل کرنے میں لگے رہے اور اپنی آخرت کو بھول گئے، اور ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کوئی نہیں کی۔ لیکن جب بندہ قبر میں پہنچے گا تب اسے ان چیزوں کا حال معلوم ہوگا اور تب اسے ان چیزوں کی جانکاری ہوگی، لیکن تب اسے یہ چیزیں کوئی نفع اور فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ دنیا میں تو وہ اپنی آخرت سے غافل رہا اور صرف دنیا کا بندہ بن کے رہ گیا، دنیا کو اپنا معبود مان لیا اس نے۔ تو یہ بڑا قابل توجہ بات ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا سب سے ناپسندیدہ شے ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا اس پر کبھی نظر رحمت نہیں کی۔ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر اس کا ہے 10,500 اور کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 6,216۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا کو لایا جائے گا، قیامت کے دن دنیا کو لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا علیحدہ کرو اس میں سے جو کچھ اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن دنیا کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا کہ اس دنیا میں سے جو کچھ اللہ کے لیے اس کو علیحدہ کر دو، الگ کر دو، جو کچھ اللہ کے لیے وہ الگ کر دو، یعنی جو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا وہ الگ کر دیا جائے گا، اور باقی ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جو دنیا کا ہو کے رہ گیا اور اپنی آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ دنیا بھی جہنم میں جانے والی ہے اور وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ اور ایسی چیز کہ ہم عاشق ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں، جو جہنم میں جانے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے اگر ہم نے اپنی دنیا کو اپنا معبود مان لیا اور دنیا کے ہو کر رہ گئے اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کی۔ تو دنیا بھی جہنم میں جانے والی ہے اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، اپنی آخرت کے لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال نہ کیے۔ تو سوچو کہ دنیا کیسی ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہے، اللہ نے اس پر کبھی نظر رحمت بھی نہیں کی، اور یہ دنیا میں اللہ کا جو حصہ ہوگا اس دنیا کے اندر وہ نکال لیا جائے گا، باقی کی ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے گی، دوزخ میں ڈالی جائے گی۔ یہ دنیا جو آج ہمیں بہت حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، یہ جہنم میں جانے والی ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 10,515۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے آپ سے ہٹا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور علیہ السلام کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے کوئی چیز، حضور علیہ السلام کوئی چیز اس طرح سے ہٹا رہے ہیں، اپنے آگے سے ہٹا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے آپ سے ہٹا رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کے پاس کسی شے کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ مجھے تو کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے آگے سے ہٹا کیا رہے ہیں، مجھے تو کوئی کچھ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن آپ اس طرح سے کچھ ہٹا رہے تھے، دفاع کر رہے تھے۔ تو میں نے آپ کے پاس کسی شے کو نہیں دیکھا، لہٰذا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو اپنے آپ سے ہٹا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو میرے پاس شکل تبدیل کر کے آئی تھی، میں نے اس سے کہا تم اس سے دور ہو جا۔ حضور نے اس دنیا سے فرمایا کہ تم اس سے دور ہو جا۔ پھر میں اپنی حالت پر لوٹ آیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا، یعنی دنیا نے پھر حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے چھٹکارا پا لیا، مگر جو لوگ آپ کے بعد ہوں گے وہ مجھ سے ہرگز چھٹکارا اور رہائی نہ پا سکیں گے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 35,554 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10,518۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسکینوں سے محبت رکھو، مسکینوں سے محبت رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف حالت فقیری اور محتاجی میں اٹھانا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف فقیری اور محتاجی کی حالت میں اٹھانا۔ یہ حضور دعا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے، جب ہم مریں تو ہمارے پاس بہت مال ہونا چاہیے، زمین و جائیداد بے شمار ہونا چاہیے میرے پاس۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کی دعا تھی۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ مجھے اپنی طرف حالت فقیری و محتاجی میں اٹھانا اور مجھے مالدار اور غنی بنا کر نہ اٹھانا۔ آج ہماری دعا کیا ہے؟ پورے زندگی لگے رہتے اسی میں، مال کمانے میں، زیادہ سے زیادہ مال آ جائے اور مالدار ہو جائیں بس۔ ارے یہ سوچو کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو جائیں، ہم غنی تو ہوں لیکن مال کے غنی نہیں، اعمال کے غنی ہو جائیں۔
ہمارے پاس اتنے نیک اعمال ہو جائیں کہ ہم اس سے غنی ہو جائیں، ہم اعمال سے غنی ہوں، مال سے نہ ہوں۔ اور جس کے پاس جب نیک اعمال کثرت سے ہوں گے اور اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کی ہوگی، اپنی آخرت کی تیاری بھی کی ہوگی، تو اسے آخرت میں کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور اس کی اصل زندگی عیش و عشرت میں ہوگی۔ جس وقت وہ قبر میں داخل کیا جائے گا، اس کی عیش و عشرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے مالدار بنا کر مت اٹھانا، اور قیامت کے دن بھی، دیکھیے اللہ کے رسول کا فرمان کتنا عالی شان اور کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ قیامت کے دن بھی، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مالداروں کے ساتھ اٹھانا جو اونچے اونچے عہدوں اور منصب پر فائز ہیں ان کے ساتھ اٹھانا، نہیں، مجھے مسکینوں غریبوں کے ساتھ اٹھانا قیامت کے دن بھی۔ یعنی دنیا میں بھی جب اٹھائے میرے مالک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تو مجھے حالت فقیری اور محتاجی میں اٹھانا، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ اور بے شک آپ فرماتے ہیں بے شک بدبختوں کا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ جس پر دنیا کا فقر و آخرت کا عذاب جمع ہو جائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2352، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4126، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10506 اور 507۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ان چیزوں کے سوا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس ان چیزوں کے سوا کوئی حق نہیں۔ ابن آدم کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو اور اتنا کپڑا ہو جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا سکے، اور روٹی اور پانی، اس کے سوا اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2341، اور مسند البزار میں یہ حدیث نمبر اس کا 414، اور معجم کبیر طبرانی کی حدیث نمبر اس کا 145، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 16597۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم کسی بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا سے بچا لے، اور اس کا جو دھیان ہے وہ آخرت کی طرف کر دے، اس کا جو رجحان ہے وہ آخرت کی طرف کر دے۔ ان بندوں پر اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بندے پر جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم کسی بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ یعنی کسی ڈاکٹر اگر منع کر دے کہ اس کو پانی نہیں دینا تو اس کو پانی سے دور رہتے ہیں، پانی نہیں دیتے۔ یا کوئی بندہ ایسا ہو، بچہ ہو کہ وہ بیمار ہے اور اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، نیمونیا ہو گیا ہے تو ہم اس کو پانی سے دور رکھتے ہیں کہ اس کا نیمونیا بڑھ جائے گا، اس کو نہلائیں گے نہیں ٹھنڈے پانی سے اس کو دور رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے دور کر دیتا ہے، اور اس کا رجحان آخرت کی طرف کر دیتا ہے، اس کا رجوع آخرت کی طرف کر دیتا ہے اس کا، اور پھر وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور آخرت کو بہتر بناتا ہے، اور آخرت کو سنوار لیتا ہے وہ، اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جسے اللہ اپنے بندوں میں سے چن لے، منتخب کر لے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2037۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح مہربان چرواہا
اپنے اونٹوں کو خارس زدہ اونٹوں سے دور رکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے دور رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اگر نعمتوں میں اگر الجھ جائیں گے، ان میں پھنس جائیں گے، تو گویا وہ اپنی آخرت کا نقصان کر لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے انہیں دور کر دیتا ہے۔ وہ انسان چاہ کر بھی، وہ بندہ چاہ کر بھی ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا، ان بندوں کو جو اس کے دوست ہیں، جنہیں اللہ اپنا دوست بنا لی دنیا میں، ان بندوں کو وہ دنیا سے دور کر دیتا۔ اس طرح سے انہیں نعمتیں بھی نہیں تھیں، بلکہ انہیں تکلیف اور پریشانی اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے دنیا میں، اور پوری زندگی ان کی جو ہے اسی میں صرف ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، اسی پر پوری زندگی چلی جاتی، نعمتیں تو انہیں مل ہی نہیں پاتی دنیا بھی، لیکن ان کی آخرت بہت بہتر اور عمدہ اور بلند اور اعلیٰ ترین ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل نے اس کو الزہد میں روایت کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 341 اور 342۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں 3 خصلتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں 3 خصلتیں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ، اور نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی، اور اپنے عیبوں پر نظر۔ یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں جس کے اندر آ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ 3 چیزیں، اور وہ اس نے اپنی آخرت کو بہتر کر لیا، اور وہ دنیا کا بندہ نہیں بلکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ 3 خصلتیں جس میں آ جائیں، اسی میں یہ 3 خصلتیں آئیں گی کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لے، اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ، یعنی کہ وہ بندہ جس کو دین کی سمجھ آ جائے تو گویا وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، فرقوں میں نہیں بٹتا ہے، وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، راہ حق پر رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دین کی سمجھ دی ہے اس لیے۔ اور دوسرا وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ صرف اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ وہ کیوں کہ اس کے اندر دین کی سمجھ جو آ گئی اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو گیا۔ اور تیسرا وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں پر۔ ہمارا حال آج کیا ہے، ہم لوگوں کے عیب تو 1000 گنا دیں گے، لیکن کبھی اپنے عیبوں پہ نظر نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کتنے عیب۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم دوسرے کے عیب دیکھنا اگر شروع کریں تو بہت تھوڑے نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیں جو صبح سے شام تک ہم انجام دیتے ہیں اور ہمارے اندر جو پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیں تو شاید 1000 کی تعداد میں ہمارے اندر عیب نظر آئیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں بندے کے لیے، جس کو یہ حاصل ہو جائیں، اللہ جن کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے ان کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر اس کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے، اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے، یہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عیبوں پر نظر کرتا ہے تاکہ وہ ان عیبوں کو دور کر سکے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10535۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس کا اگلا حصہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔